مشرق وسطی مڈل ایسٹ کے لیے ایک دھماکہ خیز خبر اور ایک خطے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر آیا ہے اور وہ ہے غزہ کی پٹی فلسطین کے نہتے مسلمان۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ پر قبضہ کر لے گا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی تنقید کی ہے، سعودی عرب نے کیا کہا ہے، حماس نے کیا کہا ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر پہلے ظلم ہو رہا ہے یہاں پر آوازیں لگتی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی تم کہاں ہو، ہماری روحیں ترس رہی ہیں۔ کون بولے گا؟ خاموش ہیں، شرم سے ڈوب نہیں مرتے ہم۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ تاریخ بدل سکتا ہے۔ ٹرمپ کی تجویز نسل کشی کی توثیق اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مجھے حالات جنگ کی طرف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ ہم نے پاکستانی پالیٹکس کے اوپر بہت بات کی ہے، آج ذرا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر، اور جو آج بڑی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد پریس کانفرنس، اور جو مشرق وسطی مڈل ایسٹ کے لیے ایک دھماکہ خیز خبر اور بہت تشویشناک خبر بھی ہے، اور شاید اس کے بعد بہت زیادہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، جو طاقت کا توازن ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، نسل کشی ہو سکتی ہے، مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں یا نارملائز ہو سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، انہوں نے نیتن یاہو صاحب کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک حکمران ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پریشر ڈالے، تو یہاں پر جو پاکستان کے مسلمان ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے یا پاکستان کے جو حکمران ہیں، ان کے لیے تو کوئی پریشر نہیں آیا، البتہ ایک خطے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر آیا ہے اور وہ ہے غزہ کی پٹی فلسطین کے نہتے مسلمان۔ اور آج نیتن یاہو، اسرائیل کا جو حکمران ہے، اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ پر قبضہ کر لے گا، ہم اس کے مالک ہوں گے، جس کا مقصد اس علاقے میں استحکام لانا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ اصل میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ موسٹلی اپنے فوجیوں کو خطے سے باہر نکالتا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے اس نے بھارت کے بہت سارے تارکین وطن جو تھے، غیر قانونی طور پر مقیم تھے، ان کو بھی واپس بھیجا ہے، بہت سارے لوگوں کو واپس بھیج رہا ہے، امریکہ فرسٹ ہونے کا نعرہ لگاتا ہے، اپنے لوگوں کے اوپر فوکس کرنے کی بات کرتا ہے۔ مگر جہاں پر بات آتی ہے اسرائیل کی، جہاں پر بات آتی ہے مسلمانوں کے خون بہانے کی، وہاں پر ان کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی سی شفٹ ہوتی ہوئی ہمیشہ سے نظر آئی ہے۔ البتہ افغانستان کے اندر جو 20 سال کی جنگ تھی، اس کا بھی خاتمہ اسی کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ مطلب اس نے وہ یہ واقع طور پر انیشیٹ کر کے گئے اور سارا کچھ کر کے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے فوجیں واپس جائیں گی، اور گئی پھر۔ اور آج آپ کو پتہ ہے افغانستان کے اندر طالبان جو ہیں وہ حکومت میں ہیں، مگر غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر قبضہ کر لیں گے۔ اب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے، آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی تنقید کی ہے، سعودی عرب نے کیا کہا ہے، حماس نے کیا کہا ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھتا ہوں، کہ اگر ہم نے قبضہ کر لیا تو بہت مدت تک ہم اس کے اوپر قابض رہیں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں ہزاروں سال کی ایک ہسٹری ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے آ کر کس طرح یہاں سے ان لوگوں کو جو نان مسلم تھے ان کو نکالا، اور بہت دفعہ جب یہ فلسطین کے اوپر اور مسجد اقصیٰ کے اوپر، یہ مسجد اقصیٰ جو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اس کی تصاویر اویزہ کی، ہمارا قبلہ اول، یہ مسجد اقصیٰ کی وہ احاطہ، وہ گنبد، اور یہ ساری ہمارے اسلام کی وہ یادیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ نے اس تصویر کے اوپر بھی آپ نے یہ سارے جو پینٹنگ کے ذریعے نشانات ہیں اس
پینٹر نے یہی بتایا ہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے یہاں پر آوازیں لگتی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی تم کہاں ہو، ہماری روحیں ترس رہی ہیں، ہمارے جسم کانپ رہے ہیں، کہاں ہو صلاح الدین ایوبی، تم آؤ۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ اور مزید بھی شاید فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم ہوں گے، یا اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے، جنگ بندی ہو سکتی ہے، مگر ابھی تک کے بیانات کے مطابق یہی سامنے آ رہا ہے، یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اس جگہ کے اوپر مزید ظلم ہونے جا رہے ہیں، غزہ کی پٹی پر قبضہ ہوگا۔ کون بولے گا؟ کون آواز اٹھائے گا؟ کون کہے گا کہ طاقت کے توازن کو خراب نہ کریں، مسلمانوں کو حق خود ارادیت دی جائے، مسلمانوں کو جینے دیا جائے، مسلمانوں کو انسانی حقوق کی بنیادوں کے اوپر ان کے حقوق دیے جائیں؟ کون بولے گا؟ کون قدم اٹھائے گا؟ آج ڈونلڈ ٹرمپ جن کی پالیسیز کے ہم حامی رہے ہیں کہ وہ دنیا سے فوجوں کو باہر نکالتے ہیں، مگر آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جگہ یہ مستقل بنیادوں کے اوپر ان کے قبضے میں جائے گی۔ جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جب ہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ کر کے نماز پڑھی ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے انبیاء اکرام کو امامت کی ہوئی ہے، جہاں سے وہ معراج میں تشریف لے گئے تھے، جہاں سے شاید قیامت کا ظہور ہو، اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کس طرح ہو، جہاں سے مسلمانوں کی یونٹی کا پیغام آنا چاہیے۔ مسلمان ڈیوائیڈ ہیں، اس کا کوئی سیاسی حل ہونا چاہیے۔ نہیں چاہتا کوئی بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، قبضے نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا بدل گئی ہے، مگر آج بھی قبضوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان سے فوجیں نکالنی بہت اچھا اقدام تھا، بہترین، اور ان کو حق خود ارادے دیا، جیسا بھی ہے، جو بھی ہے نظام وہ چلا رہے ہیں، چلے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ریاستوں کے اوپر نہیں حملے ہونے چاہیے، مسلمان ریاستوں کو دہشت گرد نہیں سمجھنا چاہیے، داڑھی رکھ کے باہر کے جانے والے بندے کو راستے میں نہیں روکنا چاہیے، محمد نام والے بندے کی تفتیش نہیں کرنی چاہیے، وہ مسلمان ہے، وہ باعزت شہری ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہوتے ہیں، دنیا کے اندر انسانیت کے لیے بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، مگر ہو رہا ہے۔ ہم چپ ہیں، ہم خاموش ہیں، ہم 1.5 1.6 بلین سارے سمن بکمن ہیں، خاموش ہیں، شرم سے ڈوب نہیں مرتے۔ ہمیں شرم آنی نہیں ہے۔ کیوں آئے شرم؟ کیونکہ ہمیں ہماری نیند پیاری ہے، ہمیں ہمارا سکون پیارا ہے، ہمیں ہمارے انٹرسٹ پیارے ہیں، ہمیں ہماری اکانومی پیاری ہے، مگر ٹھیک ہے، پھر دنیا کرے جو کرتی ہے۔ میرا مقصد نہ ہی کوئی جنگ تھا، نہ ہی کوئی اشتعال دلانا تھا، مگر احساس دلانا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ تصویر اس لیے میں نے پکڑ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ بحیثیت مسلمان جس طرح ہر مذہب کو اپنا کوئی قبلہ ہو، کوئی سیکرڈ پلیس ہو، وہ عزیز ہے، میرے دل کے یہ قریب ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرے دل کے یہ قریب ہے، اور اس کے اوپر خون کے دھبے مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، قیامت والے دن اس کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف اس طرح احتجاج کر سکتا ہوں کہ خدا را یہاں پر عمل لائیں، خدا را یہاں پر انصاف ہو، خدا را یہاں پر مظلوموں کی آواز سنی جائے، خدا را پاکستان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، خدا را اس کے اوپر آواز اٹھائیں، بہترین پالیسیز لے کر آئیں، تاکہ وہاں پر جو نہتے مسلمان ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں طاقتوں کے ساتھ، کمزور ہیں، وہ کمزور ہیں۔ ہم تو کمزور نہیں ہیں، مگر ہم بھی کمزور ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ خیر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم غزہ کے اوپر، یعنی یہ جو ریاست ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس پر قبضہ کریں گے، یہاں پر طویل المدتی پلان ہے ہمارا، ہم علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا کریں گے، شہریوں کو بسائیں گے یہاں پر۔ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے منصوبے کے تحت اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ مشرق وسطیٰ میں آپ کو پریس کانفرنس پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، انہیں فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنے کا آئیڈیا پسند آیا ہے۔
مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو یہ پسند آیا ہے کہ جو یہاں پر فلسطینی ہیں ان کو غزہ سے منتقل کر دیا جائے، فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کر دیا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں پر آئے، انٹرنیشنل سٹی بن جائے، جس طرح آہستہ آہستہ اسرائیل جو پہلے اتنا سا تھا 1940s 50s 60s بڑھتا بڑھتا 70s 80s اور پھر آج آپ دیکھیں کہ مسلمان اتنے سے ہیں تو، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی پٹی پہ، اور اس پر بھی جو ہے وہ اب قبضہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے مل کر۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اپنے منصوبے کے بعد غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں اسرائیل، غزہ اور سعودی عربیہ کا دورہ کروں گا، سعودی عرب بہت مددگار ثابت ہوگا، ہمیں امید ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی، بہت سے ممالک جلد ہی ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں ہم نے حماس کے خاتمے کو یقینی بنانے کے طریقے پر تبادلہ خیال کیا ہے، غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کا عمل انہی لوگوں کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ اور امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ میں ایران کے ساتھ ڈیل کرنا پسند کروں گا، اگر لگا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہوگی۔ اور ٹرمپ نے ایران کی جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے میمو پر دستخط بھی کر دیے، جو کہ ان کا پریزیڈنشیل آرڈر ہوتا ہے کہ آپ پہ اوپر پابندی لگ جائے گی، جوہری ہتھیار ختم کر دے۔ اس سے پہلے بھی پابندیاں لگی ہیں، ایران کو آئسولیٹ کر دیا، بلیک لسٹ کر دیا، دنیا کے ساتھ وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا، مگر ایران جو ہے وہ ڈٹا رہا اور آج بھی شاید وہ ڈٹا رہے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ جس کے تحت امریکہ فلسطینی علاقے غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھالے گا تاریخ بدل سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ غزہ کے مختلف مستقبل دیکھتے ہیں، یہ قابل توجہ ہے اور تاریخ بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرے، یعنی اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ایران سے ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقینی بنائیں کہ ایران دوبارہ ہتھیار استعمال نہ کرے۔ تو یہ اس کے اوپر میں آپ کو ایک رد عمل بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو اپنا ولاگ ہے اس کا اختتام کرتا ہوں۔ امریکی صدر کے غزہ کے قبضے کے بیان کے اوپر جو حماس کے ترجمان عہدیدار ہیں سمی ابو ظاہری، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے بیان کے اوپر اس کو مضحکہ خیز اور غیر معقول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے غیر مناسب خیالات خطے میں مزید آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پاکستان میں حماس کے ترجمان خالد قدومی نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ غزہ دوبارہ بنے گا اور پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرے گا، فلسطینیوں کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ خالد قدومی کا کہنا تھا کہ اللہ کی مدد سے ہم نے اسرائیل کو شکست دی ہے، اسرائیلی فوج کا غزہ میں وجود نہیں ہوگا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم جو ہیں اینتھونی البنیر، انہوں نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان میں مجھے دھچکا لگا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دو ریاستی حل کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ یہاں پر حل ہونا چاہیے۔ امریکی ڈیموکریٹ ایک سینیٹر ہیں کرس مرفی، انہوں نے کہا کہ غزہ پر امریکی حملہ ہزاروں امریکی فوجیوں کے قتل اور مشرق وسطیٰ میں کئی دہائیوں کی جنگ کا مزید باعث بن سکتا ہے۔ ٹرمپ کے بیان کا مقصد توجہ حقیقی کہانی سے ہٹانا تھا۔ کرس مرفی نے مزید کہا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ ارب پتیوں نے، بلینئرز نے عام لوگوں سے لوٹ مار کرنے کے لیے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر بائیڈن انتظامیہ سے استعفیٰ دینے والے سابق امریکی پالیسی مشیر طارق حبش نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے باہر دھکیلنے کی ٹرمپ کی تجویز نسل کشی کی توثیق اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس پر بہت سارا بیان دے چکے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ شاید قیامت کا باعث بنے گی، اور یہاں پر یہ چلتی رہے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تین بڑی طاقتیں مسلمان، یہودی، عیسائی وہ اس خطے کے پیچھے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ باری باری ہسٹری میں قبضے رہے ہیں، مسلمانوں نے بھی اس کے اوپر قبضے کیے ہیں۔ خلفاء راشدین کے دور میں بھی یہاں پر جو ہے وہ باقی مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، اور ریاست مسلمانوں کا حق ہے، قبلہ اول ہے۔ دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ تو اس کا جو ایک تو اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو دنیاوی عدالت میں فیصلہ وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی بنیادوں کے اوپر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم نہیں ہونے چاہیے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کشمیر کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، فلسطین کے لیے ہمارے قائد نے آواز اٹھائی اور آج تک اس کے اوپر قائم ہے، پاکستان کی ریاست اس پر قائم ہے کہ دو ریاستی حل تک ہم تو نہیں کسی چیز کو تسلیم کریں گے اور نہیں کریں گے۔ اور پاکستان کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی اشارہ جو کٹی ہے اس کے اوپر بھی آج 5 فروری ہے، ایک طرف کشمیر رو رہا ہے، دوسری طرف آج غزہ کے مسلمان جو ہیں
ان کے اوپر بھی مزید حملے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. تو دو مظلوم ریاستیں، دو مظلوم عوام، دو مظلوم قومیں، دو مسلمانوں کے بڑے جزو. ایک آپ اپنی حق خود ارادیت کے لیے دن منا رہا ہے، اور دوسرے جو چھوٹی سی جگہ پہ وہ قابض ہیں، جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں، ان پر مزید قبضے کا سلسلہ آج کے دن سے انہوں نے شروع کرنا ہے. تو دنیاوی بنیادوں کے اوپر تو یہی ہے کہ دو ریاستی حل ہونا چاہیے، لیکن مجھے حالات جنگ کی طرف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو خطے کی دیگر پاور ہیں، جو چائنا ہے، جو باقی لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر کیا سخت رد عمل دیتے ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں کیا پالیسی سامنے آتی ہے. جیسے ہی کچھ بڑی خبر آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.